کل سے پورا وقت نکالیں اپنے سبق کا، پہلے 10 منٹ میں سبق چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب هب لی من الصالحین، اے میرے رب عطا کر مجھے نیک لوگوں میں سے۔ ان لفظوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے اولاد کی دعا کی ہے۔ فبشرناہ، تو ہم نے اس کو خوشخبری دی، بغلام حلیم، ایک بردبار لڑکے کی، ہمت والا، برداشت کرنے والا، بردباری والے ایک لڑکے کی ہم نے اسے خوشخبری دی۔ تو پھر وہ لڑکا ہوا، پیدا بھی ہوا اور بڑا بھی ہوا۔ فلما بلغ، پھر جب وہ پہنچا، معاہو، اس کے ساتھ، السعی، دوڑ دھوپ کی عمر کو، قالا، تو اس نے کہا، یا بنیا، اے بیٹے، انی ارا، بے شک میں دیکھتا ہوں، فی المنام، خواب میں، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر، پس تو دیکھ، ماذا ترا، تو کیا خیال کرتا ہے۔ میں نے تو خواب میں یہ دیکھا ہے، اور بیٹا وہ جانتا ہے کہ باپ نبی ہے، نبی کا خواب وحی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، کہ جو دکھایا گیا ہے اسی طرح وہ پیش بھی آنا چاہیے۔ تو اس کو اللہ کا حکم سمجھا، اور پہلے اپنے بیٹی کی، اگر نہ بھی وہ رضامندی دیتا تب بھی تو ذبح تو کرنا ہی تھا، حکم تو پورا کرنا ہی تھا۔ تو یہ کس لیے پھر پوچھنا کس لیے؟ تاکہ یہ بھی اس فرما برداری کے اندر شامل ہو جائے کہ اللہ کے حکم کو دل کے ساتھ تسلیم کر لے اور مان لے، اس لیے پوچھا۔ قالا، تو بیٹے نے کہا، یا ابتی، اے ابو، افعل ما تؤمر، آپ کیجئے جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، ستجدنی، ان قریب آپ مجھے پائیں گے، انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے۔ صبر کرنے والا کیوں نہ ہوتا؟ کیوں؟ فبشرناہ بغلام حلیم، حلیم کا کیا معنی ہے؟ بردبار لڑکے کی ہم خوشخبری دے رہے ہیں۔ بردبار وہی ہوتا ہے جو صبر کرنے والا ہوتا ہے، برداشت اور ہمت والا ہوتا ہے۔ جو بھی کوئی بات اس کے نفس کے خلاف ہو، حقیقت ہو، وہ مان لیتا ہے۔ بردبار آدمی یہ ہوتا ہے، حق بات کو تسلیم کر لیتا ہے، اپنی اگرچہ جان پر بھی بر آئے، بردبار آدمی برداشت کرنے والا برداشت کر جاتا ہے۔ تو اسی لیے حلیم لفظ چونکہ بولا گیا ہے، اسی لیے آگے صابرین اسی تقاضے کے مطابق آیا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلم، جب رضامندی دے دی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، یہاں پر نام تو نہیں ہے کہ اسماعیل تھے یا حضرت اسحاق تھے، ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، ایک اسحاق ہے اور ایک اسماعیل ہے۔ تو بعض لوگوں سے، بعض محدثین سے اور بعض روایتوں میں یہ منقول ہے کہ جو ذبح ہونے والا تھا وہ اسماعیل تھا، یہ حضرت اسحاق علیہ السلام وہ تھے ذبح ہونے والے۔ یہ جن کے بارے میں آیات ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے، صحیح روایتوں میں، لیکن وہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ خود
پچھلی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت اسماعیل اسحاق سے 12 یا 13 سال بڑے تھے، اور یہ ہجرت کے پہلے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی ہے، اس سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی۔ ہجرت کے بعد کی یہ بات ہے، اور تسلسل قرآن کا یہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے دعا یہ ہجرت کے بعد کی ہے۔ تو اس کے بعد جو پہلی اولاد ہوئی ہے، یعنی وہ کون اولاد تھی؟ حضرت اسماعیل تھے۔ اور پھر لفظ بھی کیا بولا ہے؟ حلیم، جو کہ اس قربانی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اور جہاں اسحاق کا ذکر آئے گا آگے الگ طور پہ نام کے ساتھ ذکر آئے گا، اگلی ہی آیات کے اندر آپ کو ذکر ملے گا اسحاق کا، یعقوب کا، اکٹھے ذکر ملے گا ان کا بھی ذکر موجود ہے اس کے بعد، اور قرآن مجید میں اسی انداز کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اور امت کے اکثر علماء یوں سمجھ لیں کہ اجماع کے قریب ہے کہ جو ذبح کا حکم دیا گیا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں دیا گیا۔ فلما اسلم، پس جب دونوں فرما بردار ہو گئے، وَتَلَّهُ، اور لٹا لیا، گرا دیا اس کو، ابراہیم نے گرا دیا اس کو، للجبین، ایک جانب سر کی، ایک جانب جبین کا معنی کیا کریں؟ سر کی ایک جانب۔ جبین کا معنی تو کیا ہوتا ہے؟ پیشانی نہیں ہوتا؟ اردو اور فارسی میں ضرور ہوتا ہوگا، اردو اور فارسی میں ہوتا ہوگا جبین کا معنی پیشانی، جیسے اہل فارسی استعمال کرتے ہیں شکن جبین، جس کو تم شکنجوی کہتے ہو، شکن جبین، جبین، جبین ریاض، جبین پیشانی، ماتھے کے لیے ہم جبین کا لفظ اردو اور فارسی میں استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی میں جبین کا لفظ پیشانی پہ استعمال نہیں ہوتا۔ پیشانی کو عربی میں کہتے ہیں جبہہ، کیا کہتے ہیں؟ جبہہ۔ اور جبین کہتے ہیں کن پٹی کو، سائڈ جو ہوتی ہے پیشانی کی، 2 سائڈیں ہوتی ہیں، 2 جبینیں ہوتی ہیں۔ جس طرح کی اس بات کو آپ لغت کی کتابوں کے اندر دیکھیں، وہاں بھی آپ کو یہ بات ملے گی کہ جبہہ کہتے ہیں پیشانی کو، اور پیشانی کی ہوتی ہے 2 جبینیں، ایک دائیں طرف کی اور ایک بائیں طرف کی، 2 جبینیں ہوتی ہیں ایک جبہہ کی، یعنی جس کو ہم اردو میں کن پٹی بھی کہتے ہیں، عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ جبین، جبین اس کو کہتے ہیں۔ تو اس کو پیشانی کے بال لٹایا، یہ نہیں مانا، کس کے بال لٹایا؟ سر کی ایک جانب، یعنی پہلو کے بال لٹایا۔ لوگوں نے یہاں مانا کیا نا کہ پیشانی کے بال اس لیے لٹایا، پہلے تو مانا کر لیا کہ پیشانی کے بال لٹایا، پھر مفہوم بتایا کہ پیشانی کے بال اس لیے لٹایا تاکہ ترس نہ آ جائے چہرہ دیکھ کے۔ بھئی یہ کون سی بات ہوئی؟ آنکھوں میں پٹی باندھے۔ تو یہ بناوٹی باتیں ہیں ساری۔ حقیقت یہ ہے کہ جبین کا معنی کیا ہے؟ کن پٹی، سر کی ایک سائڈ، ایک پہلو پہ یعنی لٹا لیا، جس طرح کہ آپ ذبح کے وقت جانور وغیرہ کو بھی لٹاتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ جب لٹا لیا اور تیار ہو گئے پورے خواب کو سچ کرنے کے لیے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے اس کو آواز دی، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تحقیق تو نے سچ کر دکھایا ہے خواب کو، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، اِنَّ هَذَا، بے شک یہ، لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہی تو بہت بڑی آزمائش ہے، بہت کھلی آزمائش، بالکل واضح آزمائش ہے اس بات میں۔ انبیاء غیب نہیں جانتے،
اگر غیب جانتے ہوتے تو ان کو ضرور پتا ہوتا کہ یہ کیا ہے، یہ تو آزمائش ہے، آزمائش ہے، کیونکہ اگلے وقت کا بھی پتہ ہے نا کہ ایسا ہونا نہیں، یہ تو ویسے ہی ہے، تو پھر تو یہ آزمائش نہیں تھی، یہ سارا ڈرامہ تھا، کیونکہ پتہ ہے نا کہ ذبح تو نہیں ہونا، اس کی جگہ کیا آ جائے گا، دبا آ جائے گا، تو پھر یہ تو کیا ہو گیا، سراسر ڈرامہ ہو گیا، کوئی آزمائش نہ ہوئی۔ اور اللہ کہتا ہے البلاء المبین، بالکل واضح آزمائش ہے، یہ بالکل واضح آزمائش ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ آزمائش کس قدر بڑی ہے کہ بڑھاپے کی اولاد ہے اور اس کو ذبح کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو، خود باپ کو حکم دیا کہ ذبح کر دو، اس سے بڑی یہ تو آزمائش نہیں ہو سکتی۔ اور ابراہیم علیہ السلام ویسے بھی ان ابراہیم لأواہ، اواہ، بہت ہی نرم دل تھے، رحم دل بہت زیادہ تھے۔ جب لوط علیہ السلام کی بستی پہ عذاب لے کر آنے والے فرشتے آئے تو وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے اسحاق کی خوشخبری دیتے ہوئے، ایسے ہے نا، اسحاق کی خوشخبری دینے کے لیے وہاں ٹھہرے، تو جب وہ یہ ساری بات بتا رہے تھے تو آخر میں پوچھا تم ویسے کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ایک ظالم قوم ہے، ان کی طرف بھیجا جا رہا ہے، لوط کی بستی کی طرف، ان کو تباہ کرنا۔ کہا بھئی نہ کرو، میں تمہاری محنت کرتا ہوں۔ کہا جا بھئی جا، فرشتوں نے کہا جا بھئی جا، یہ کون سی بات کرتا ہے؟ اپنے کام سے کام رکھ، اپنے کام سے کام رکھو، یہ قرآن مجید کا وہاں بھی انداز ہے۔ اور پھر قرآن نے متصل بعد یہ صفت بیان کر دی، یہ صفت بیان کر دی کہ ابراہیم لأواہ منیب، بہت زیادہ رحم دل تھا، بہت زیادہ نرم دل تھا اور بہت رجوع کرنے والا، اس لیے اسے ترس آ گیا اس قوم پہ کہ ابھی اور تھوڑی ڈھیل دی جائے، وقت دیا جائے۔ اچھا، تو بات یہ کر رہے تھے وفدیناہ، اور ہم نے فدیے میں دیا اس کے بذبح عظیم، ایک بہت بڑا ذبیحہ۔ بہت بڑا ذبیحہ کیسے ہو گیا؟ بہت بڑا ذبح، وہ تو ایک دبا تھا، تو بہت بڑا ذبح اس طرح ہو گیا کہ وہ سنت قیامت تک کے لیے جاری ہو گئی۔ تو یہ ذبح ایک ذبح نہیں ہے، دو ذبح نہیں ہے، تین نہیں ہے، بلکہ بہت بڑا یہ ذبیحہ کا یہ عمل جاری ہو گیا ہے جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہا بہت بڑا ذبیحہ ہے۔ وَتَرَكْنَا، اور ہم نے باقی چھوڑ دیا علیہ، اس کی اس بات کو، علیہ اس کے لیے، فی الآخرین پیچھے آنے والوں میں، وَتَرَكْنَا اور ہم نے باقی چھوڑ دیا علیہ اس کے لیے، فی الآخرین پیچھے آنے والوں میں۔ پیچھے کیا چھوڑ دیا؟ اس بات کو پیچھے چھوڑ دیا، یہ بات پیچھے چھوڑ دی، اس بات کا تذکرہ رہتی دنیا تک جاری کر دیا، سلام علی ابراہیم، کہ سلام ہو ابراہیم پہ، کذالک نجزی المحسنین، یہ تذکرہ جو ہم نے چھوڑا ہے یہ بدلہ ہے، کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک ابراہیم ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، وَبَشَّرْنَاهُ اور ہم نے ابراہیم کو پھر خوشخبری دی، بِإِسْحَاقَ اسحاق کی، نبی جو نبی ہوگا، من الصالحین نیک لوگوں میں سے ہوگا، وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ اور ہم نے برکت دی اس کو، وَعَلَى اسحاق اور اسحاق کو، وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ اور بعد ان کی دونوں کی اولادوں میں سے محسن نیکی کرنے والا ہے، اور وَظَالِمٌ مُبِينٌ لِنَفْسِهِ، اصل میں کیا ہے؟ ظالم مبین، ظالم کی صفت ہے مبین، ظالم مبین لنفسی، اور بعد صریح ظلم کرنے والا ہے اپنی جان پر۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ اور البتہ تحقیق ہم نے احسان کیا موسیٰ اور ہارون پہ، وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا، تسلسل آگے ہوا ہے، اسحاق کا تذکرہ ہو رہا ہے نا، جی جی، آنے والے اسماعیل، اس سے نظر آتا ہے کہ حضرت اسماعیل ہے،
اسحاق ہے قربانی. وہ پیچھے ذکر مکمل ہو گیا، وہ بات مکمل ہو گئی. انہ من عبادنا المؤمنین یہاں پہ، اور وبشرناہ باسحاق، نئی بات شروع. یہ نئی بات شروع کر دی. یہ بات تو سب کو ہی معلوم ہے نا، یہودی عیسائی اور مسلمان سارے مانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور یہ بات بھی ہے کہ بڑے اسماعیل ہے اور چھوٹے اسحاق ہے. ہاں بعض مسلمانوں نے یہودیوں سے یہ بات لے کر کیا دیا کہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہے، حضرت اسحاق ذبیح اللہ ہے. اور یہ بات حضرت اسحاق ذبیح اللہ ہونے کی یہ یہودیوں نے کہی ہے، بلکہ اس بات کی دلیل کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل ہے، دلیل اس کی صحیح حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں، میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں، ایک عبداللہ اور دوسرا اسماعیل. اب اسحاق کی نسل تھے تو نہیں، نہیں. سمجھ آئی بات. وَلَقَدْ مَنَنَّا، اور البتہ تحقیق ہم نے احسان کیا موسیٰ اور ہارون پہ، وَنَجَّيْنَاهُمَا، اور ہم نے نجات دی ان دونوں کو، وَقَوْمَهُمَا، اور ان دونوں کی قوم کو، مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ایک بہت بڑے کرب سے، وَنَصَرْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کی مدد کی، فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، بس وہی تھے غالب آنے والے، وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان دونوں کو دی بہت واضح کتاب. مستبین بہت واضح کتاب. بہت واضح کس کا معنی کیا؟ مستبین. مبین لفظ سے ہے نا، یہ اصل کیا ہے؟ مبین، ابانا یبین سے، مبین واضح. تو مستبین جب حرف زیادہ ہوئے نا باب استفعال بھی آگے تو معنی بھی زیادہ ہو گیا، مبالغے کا معنی ہو گیا. مستبین بہت زیادہ واضح کتاب ہم نے دی. وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے ان دونوں کو چلایا سیدھے رستے پہ. وَتَرَكْنَا، اور ہم نے پیچھے چھوڑ دیا علیہما، ان دونوں کے لیے، تذکرہ فی الآخرین، پیچھے آنے والوں میں. سلام علی موسیٰ و ہارون انا کذالک نجزی المحسنین انہما من عبادنا المؤمنین وان الیاس لمن المرسلین، اور بے شک الیاس نبی وہ رسولوں میں سے ہے. اذ قال لقومہ الا تتقون، جبکہ الیاس نے اپنی قوم سے کہا الا تتقون، کیا نہیں تم ڈرتے؟ اتدعون بعلا، کیا تم پکارتے ہو بعل کو؟ وتذرون، اور تم چھوڑ رہے ہو احسن الخالقین، سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو. احسن الخالقین مراد اللہ کی ذات کو چھوڑتے ہو اور غیروں کو پکارتے ہو. اللہ ربکم، احسن الخالقین سے مراد کون ہے؟ اللہ. وہ منصوب ہے اس لیے لفظ اللہ بھی منصوب. اللہ، اللہ کو، ربکم جو تمہارا رب بھی رب ہے، ورب آبائکم الاولین، اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی رب ہے. فکذبوہ، پس انہوں نے جھٹلا دیا الیاس کو. فانہم، پس بے شک وہ جھٹلانے والے، لمحضرون، البتہ حاضر کیے جانے والے، الا عباد اللہ المخلصین، مگر مخلص بندے، اللہ کے مخلص بندے وہ حاضر نہیں کیے جائیں گے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ، اور ہم نے باقی چھوڑ دیا علیہ اس کے لیے، تذکرہ فی الآخرین، پیچھے آنے والوں میں. سلام علی الیاسین، تو یہ الیاسین جو ہے نا، سلام علی الیاسین، الیاسین یہ الیاس سے ہی ہے، یہ ایک ہی نام ہے، تو اس کی یہ دوسری لغت کے اندر پڑھا گیا. انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین وان لوطا لمن المرسلین، اور بے شک لوط بھی بے شک رسولوں میں سے ہے. اذ نجیناہ واہلہ اجمعین، جب کہ ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو، اجمعین تمام کو. الا عجوزا، مگر ایک بوڑھیا، فی الغابرین پیچھے رہنے والوں میں سے تھی. ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے تباہ کر دی الآخرین دوسروں کو. وانکم، اور وہ تباہ ہو گئے ہیں اور ان کی تباہ شدہ بستیاں. وانکم، اور بے شک تم، لتمرون، البتہ گزرتے ہو، علیہم ان کے پاس سے، مصبحین صبح کو جاتے ہوئے، وباللیل، اور رات کے وقت بھی تم گزرتے ہو. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں ہو کہ ان کا بھی اسی وجہ سے نتیجہ جھٹلانے کی وجہ سے برا نکلا.
وَإِنَّ يُونُسَ اور بے شک یونس لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ بے شک رسولوں میں سے اِذْ أَبَقَ جب وہ بھاگا إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ایک بھری ہوئی کشتی کی جانب فَسَاهَمَ پھر وہ شریک ہوا قرا کے اندر فَكَانَ پھر وہ ہو گیا مِنَ الْمُدْحَضِينَ دھکیلے جانے والے لوگوں میں سے دھکیلے ہوئے لوگوں میں سے ہو گیا دہس ہے نا دہس کا معنی ہوتا ہے پھسل جانا یعنی جیسے کوئی شخص کسی چٹان پہ چڑھتے ہوئے کیا ہو جاتا ہے قدم پھسل گیا تو وہ نیچے کی طرف لڑکتا ہی آتا ہے تو کشتی میں سوار ہوئے بیٹھ گئے کشتی واقعہ جس طرح موجود ہے کہ وہ ڈولنے لگی بعد میں قرا اندازی کی گئی کہ ضرور اس کشتی کے اندر کوئی بگوڑا غلام ہے تو یہ اسی وجہ سے کشتی آگے نہیں بڑھ پا رہی اگر وہ غلام چھلانگ لگا دے گا تو ہماری جان چھوٹ جائے گی اور معلوم کرنے کے لیے ہم قرآن اندازی کر لیتے قرآن اندازی کی گئی تو کئی مرتبہ قرآن اندازی کرنے پر بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا تو پھر انہیں چھلانگ لگانی پڑی ادھر سے چھلانگ لگائی تو فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ اس کو لقمہ بنا لیا مچھلی نے وَهُوَ مُلِيمٌ اس حال میں کہ وہ ملامت کے کا مستحق تھا ملیم کا معنی کیا ہے ملامت کا مستحق بابی فعال سے اسم فاعل علامہ یلیم ملیم اسم فاعل ملامت کا مستحق ہونا خواہ ملامت کی جائے یا نہ کی جائے ملامت کا مستحق ہونا تو اس حال میں کہ ملیم وہ ملامت کا مستحق تھا فلولا بس اگر یہ بات نہ ہوتی کہ انہ کان من المسبحین کہ وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھا اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا لا لابیثا تو البتہ وہ ٹھہرا رہتا فی بطنہ اس مچھلی کے پیٹ میں ہی الی یوم یبعثون اس دن تک جس سے لوگ اٹھائے جائیں گے فربذناہ پھر ہم نے کیا کیا اس کو پھینک دیا اس کو بالعرائی ایک چٹیل میدان میں وہ سقیم اس حال میں کہ وہ بیمار تھا وہ انبتنا اور ہم نے اگایا علیہ اس کے اوپر شجرتن ایک پودا ایک درخت بھی یقطین بیلدار پودوں میں سے یقطین کس کو کہتے بعد نے اس کا معنی کیا کر دیا کدو معنی کر دیا یقطین کدو نہیں ہے اس کا معنی بیلدار ہر ایک بیلدار پودے کو یقطین ہی کہتے ہیں وہ کوئی بھی بیلدار ہو سکتا ہے وہ واقعتاً کدو ہی ہو لیکن یہاں کدو کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا تو ایک بیلدار پودے کی اس کے اوپر کیا کر دی گئی چٹیل میدان تھا وہاں پر اللہ کی طرف سے یہ قدرت ہوئی معجزانہ طور پہ صرف یونس علیہ السلام کے لیے اس چٹیل میدان کے اندر بیابان میں صرف یونس علیہ السلام کی خاطر کیا کر دیا اللہ نے ایک بیلدار درخت اس کے اوپر کر دیا یعنی اس کے اوپر کا کیا مطلب بیلدار درخت وہ تو نیچے کی طرف پھیلتا ہے نا ہم نے اس کو اوپر تک اس کا سایہ بھی مہیا کر دیا ایک بیلدار درخت کا وہ ارسلناہ اور جب وہاں سے یہ تو عارضی طور پہ انتظام تھا اس کی تندرستی کے لیے انتظام تو جب وہ ٹھیک ہو گئے وہ ارسلناہ اور ہم نے پھر اس کو بھیجا الی مئات الف 1,00,000 لوگوں کی طرف او یزیدون یا وہ زیادہ ہوں گے اس سے بھی زیادہ ہوں گے 1,00,000 یا اس سے بھی زیادہ لوگ ہوں گے جن کی طرف ہم نے اس کو رسول بنا کے دوبارہ بھیجا فآمنوا پھر وہ لوگ ایمان لے آئے فمتعناہم پھر ہم نے ان کو فائدہ دیا الی حین ایک مقررہ وقت کتنے دن مچھلی کے اندر پیڑ کے اندر رہتے ہیں واللہ عالم مقدور جو مقدار جو ہے نا معلوم